مضمون کا عنوان ہے کیا وجائنا عورت کے جسم کا گندا عضو ہے؟ وہ خاتون انتہائی پراسرار انداز میں ہماری طرف جھکی اور جھکتی ہی چلی گئی۔ ہم گھبرا کر کچھ پیچھے ہٹے اور کھسکتے کھسکتے دیوار سے جا لگے۔ جی فرمائیے، ہم نے کہا۔ وہ مجھے بہت تکلیف ہے، وہ رک رک کر دبی آواز میں بولی۔ کہاں؟ میں نہ بیٹھ سکتی ہوں نہ لیٹ سکتی ہوں، ایسے لگتا ہے کہ وجود زخم ہے۔ بتائیے تو کہاں؟ ان کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ جی وہ نیچے۔ نیچے؟ آپ کا مطلب ہے پاؤں میں؟ نہیں، وہ نیچے وہ میرا مطلب ہے کہ ماہواری والی جگہ۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ اوہو، آپ کا مطلب ہے وجائنا، ہم نے کہا۔ جی وہی، وہ شرما کر بولی۔ وہاں سے گندا پانی بہت آتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے اور اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی علاج کیا اس سے پہلے؟ ہم نے پوچھنا چاہا۔ جی بہت دوائیاں استعمال کر چکی ہوں، صفائی کا بھی بہت خیال رکھتی ہوں، لیکن کچھ دن ہی افاقہ رہتا ہے اور پھر سے۔ صفائی کا کیسے خیال رکھتی ہیں؟ ہمارا سوال۔ جی بہت دھوتی ہوں اسے، باہر سے تو ہر وقت، لیکن وضو کرتے وقت تو اندر سے بھی صاف کرتی ہوں۔ وضو کے لیے تو اندرونی صفائی لازم ہے نا؟ اندر سے صفائی ہر وضو میں؟ ہم کچھ حیران ہو کر بولے۔ جی دیکھیے نا، یہ گندا عضو ہے اور وضو کرتے وقت گندے جسم کو تو دھونا ہوتا ہے نا، وہ زور دے کر بولی۔ کچھ بتائیں گی کہ یہ عضو گندا کیوں اور کیسے ہے؟ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی۔ دیکھیے نا، ماہواری کا خون یہاں سے نکلتا ہے، پھر وہ جی کہیے۔ شوہر سے تعلق بھی ہوتا ہے تو گندا عضو تو ہوا نا۔ گندے عضو تو آپ کے جسم میں اور بھی ہیں، کیا انہیں بھی آپ اندر سے صاف کرتی ہیں؟ ہم نے پوچھا۔ جی کون سے؟ آپ کا اینس، جہاں سے پخانہ خارج ہوتا ہے، کیا آپ وضو سے پہلے اس کے اندر بھی انگلی ڈال کر صفائی کرتی ہیں؟ جی نہیں، وہ گڑبڑا گئیں۔ اور آپ کے مثانے کا منہ، جہاں سے پیشاب باہر نکلتا ہے، کیا اس کے اندر بھی انگلی ڈال کر طہارت کرتی ہیں؟ آپ کے وہ کچھ بھی نہ بول سکی، ٹک ٹک دیدم ہمیں دیکھتی رہیں۔ جب پخانے پیشاب کو خارج کرنے والے اعضاء کو صرف باہر سے صاف کیا جاتا ہے، جبکہ دونوں طرح کی غلاظت میں لاکھوں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، تو وجائنا کو دن میں 5 مرتبہ اندر سے دھونے کا مطلب؟ ہم نے پوچھا۔ دیکھیے وہ اصل میں ماہواری وہاں سے آتی ہے نا، وہ بولی۔ جی بالکل، ماہواری آتی ہے اور مہینے میں 1 دفعہ آتی ہے، اور اس میں کوئی جراثیم نہیں ہوتا۔ یہ خون بچے دانی سے خارج ہوتا ہے، اور یہ وہ خون ہے جو حمل ہو جانے کی صورت میں بچے کی پرورش کرتا ہے۔ لیکن دیکھیے نا، وجائنا گندی جگہ ہے، وہ بضد رہیں۔ وجائنا آپ کے جسم کا ویسا ہی ایک حصہ ہے جیسے کہ ناک، کان، آنکھ اور گلا۔ کیا وہ بھی ویسے ہی گندے ہوتے ہیں جیسے کہ وجائنا؟ ہم نے سوال کیا۔ نہیں، لیکن ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ یہ گندی جگہ ہے، اسے بار بار اندر سے صاف کرنا لازم ہے، اور پھر یہاں سے گندا پانی بھی آتا ہے، وہ بولی۔ گندا پانی آنا انفیکشن کی نشانی ہے، بالکل آشوب چشم کی طرح، جب آنکھوں سے گدلا چپچپاہٹ والا مادہ خارج ہونا شروع ہو جائے، بالکل اسی طرح جیسے زکام میں ناک سے گاڑھا ریشہ بہنا شروع ہو، اور اسی طرح جیسے کان سے پیپ آنے لگے۔ وہ حیرانی سے ہماری طرف دیکھتی رہیں۔ وجائنا کو گندا عضو قرار دے کر اس سے بیزاری پیدا کرنا اور طہارت کے مختلف طریقے ایجاد کرنا انہی روایات کا ایک حصہ ہے جس سے عورت کو کمتر اور حقیر ہونے کا یقین دلایا جاتا ہے۔ وہ اب بھی خاموش تھیں۔ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ وہ عضو جس کے راز سے زندگی جنم لیتی ہے، جس میں سے رینگتے ہوئے ہم سب اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، وہ جو ہر مرد و عورت کو دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے، وجائنا جو اپنے آپ کو اذیت دے کر ان کو سہارا دیتی ہے، وہ نفرت کے قابل اور گندی کیسے ہوئی؟ بچے،
آپ کی آنکھ کا نور اور دل کا سرور اسی وجائنا سے ٹکراتے پھسلتے خاندان کی گود میں آ ٹھہرتے ہیں، جو انہیں گلے سے لگا چوم چاٹ کر اپنی اہم ترین متاع جانتے ہیں۔ ان بچوں کو ماں باپ سے ملانے والا عضو اگر کسی وجہ سے نارمل نہ ہو تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ کیا ہوگا۔ جان لیجئے بچے دانی اور وجائنا وہ اعضاء ہیں جن کے بنا عورت عورت نہیں، اور عورت نہیں تو زندگی کی نمو نہیں۔ خالق کا بنایا ہوا ہر عضو اس کی کاملیت کا عکس ہے، اور ہر عضو جسم کی اہم ترین ضرورت بھی ہے اور ناگزیر بھی۔ سو اسے حقیر جان کر وہ سلوک نہ کیجیے جس سے وہ زخمی ہو کر تکلیف اور پریشانیوں کا سبب بن جائے۔ وجائنا کو بیزاری اور نفرت کے جذبات سے دیکھنے کا سلسلہ صدیوں سے چلتی روایات کا ایک حصہ ہے۔ بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی، سو ہماری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔